اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اسے بچنا چاہیے، اس کا علاج کیا ہے، بچ کیسے سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 میں کہا گیا، اللہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ ہم شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری پرستش کرو، میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک نے سورہ مومن کی آیت نمبر 19 میں یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین۔ اس کے بعد سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اس کے روب سے، جمال سے، اس کی کبریائی سے، تو اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ یعنی گناہ کو چھوڑنے کا سب سے اہم نسخہ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ اگر اللہ کا خوف ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور اس کو ہر وقت آدمی اپنے سامنے موجود سمجھے گا اور یہ محسوس کرے گا کہ میں اس کی نظر میں ہوں، تو پھر گناہ ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ احادیث ہے، معارف الحدیث جو ہے اس میں جلد 5 میں یہ حدیث نمبر 272 ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے، ہر کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر کوئی خطا کار ہے، لیکن جو اپنی خطا سے توبہ کر لیتا ہے وہ بہترین خطا کار۔ پھر اسی کتاب معارف الحدیث کی جلد 5 میں حدیث نمبر 273 میں کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص گناہ کر کے توبہ کر لے تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک اور چیز ہے کہ یہ مشکات کی جلد اول میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، 56 نمبر ہے اس کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وسوسے جو ہیں
یہ دلوں میں آتے ہیں، اگر ان پہ عمل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ساری جو باتیں میں نے کی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ عبادات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، تسبیحات، وظائف، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، جو ایک اہم عبادت ہے، وہ گناہ کو چھوڑنا ہے۔ اور جب تک گناہ چھوڑا نہیں جائے گا، عبادت الہی میں روحانیت پیدا نہیں ہوتی، پھر وہ نماز، وہ وظائف، وہ چیزیں، وہ کام نہیں کر سکتی جو ان کا کام ہے۔ لہذا اس لیے جو شخص عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ شخص وہ ہے کہ جو عبادت تو کم کرے لیکن گناہ بھی کم کرے۔ کم سے مراد ہے کہ فرض نماز تو پڑھے گا، دوسری چیزیں تو کرے گا، لیکن چاش، تشراق، یہ وہ اوابین اور تہجد وغیرہ باقاعدگی سے نہ پڑھے یا کم پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ بہتر ہے اس شخص سے جو عبادات تو بہت زیادہ کرتا ہے لیکن گناہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ اس میں جو بنیادی نقطہ اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے ناپسند چیز ہے وہ اس کی نافرمانی، اس کی حکم عدولی ہے، اور اللہ رسول کی حکم عدولی اور نافرمانی گناہ ہے۔ کسی حاکم کی، کسی اور شخص کی نافرمانی اگر ناجائز ہو تو کر ہی سکتے، جائز ہو تو کر لیں، وہ شاید اس کی سزا ہو نہ ہو، لیکن اللہ رسول کی جو نافرمانی ہے وہ شریعت میں گناہ کہلاتی ہے۔ لہذا اس سے بچنا بڑا ضروری ہے، اس نافرمانی سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اور ہمارے نزدیک یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ مکمل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر بھی ہے اور غائب بھی ہے، بیک وقت دونوں چیزیں ان میں موجود ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ، اور جو معراج سے آنا جانا، اور جو اتنی حضور پہ برکتیں اللہ کی، اتنی حضور پہ عنایتیں، تو یہ جو ہمارے نزدیک جو غیب ہے نا، اللہ پر یقین، غیب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہود تھا۔ یہ اس کے باوجود آپ اس سے ڈرتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ پسند نہ فرمائے، استغفار فرماتے تھے۔ تو ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر ہم عبادات کریں اور آگے جائیں، بہت اچھی بات ہے، کم از کم وہ عبادات بہت ضروری ہیں جو فرض ہیں، اور اس کے بعد نوافل کی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً تہجد۔ لیکن ان عبادات کے بعد دل میں خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنی عبادت میں ناز نہیں آنا چاہیے، زوم یا غرور نہیں ہونا چاہیے، پھر جا کے بات بنتی ہے۔ اور بعض علماء دین نے یہ بات اس طرح کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی بزرگ کے دل میں بھی، کسی کے دل میں بھی یہ چیز جو ہے، گناہ کا جو ہے وہ خیال آ جاتا ہے،
اور یہ اس لیے شاید ہے، یہ حکمت اس میں یہ ہے کہ وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ میں بڑے مقام پہ پہنچ گیا ہوں اور میرا بڑا مقام ہے اور مجھ سے اب غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے حکمت ہے کہ اس کو بھی گناہ کا خیال آ جائے اور پھر اسے بچے۔ خیال آنا تو اپنی جگہ ہے، اس سے بچنا بڑا کمال ہے۔ لہٰذا اس لیے علماء دین یہ بھی کہتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے، جو میں نے پہلے گزارش کی، خطا کار ہے، ہر کوئی، لیکن جو خطا کے بعد توبہ کر لے وہ بہترین خطا کاروں میں شمار ہوتا ہے۔ تو جو ہم کوشش ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین خطا کار بن جائیں، خطا کار تو ہیں ہی۔ تو توبہ کا تو مقصود ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، اور توبہ کی 3 منازل ہیں۔ پہلے یہ کہ جس گناہ میں مبتلا ہیں اس پہ نادم ہو، شرمسار ہو، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، اور تیسرا مقام یہ ہے کہ آئندہ اس کام کو نہ کریں۔ یہ تکمیل توبہ ہے۔ پھر ان گناہوں کے جو نقصانات ہیں مجموعی طور پر وہ آپ کے سامنے ہیں، ساری پوری ورلڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ جو مجموعی طور پہ گناہ یہ مخلوق کر رہی ہے وہ مجموعی طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ نئی نئی بیماریاں آنا، یہ فرمایا گیا، اور موسموں کا تغیر و تبدل۔ اب دیکھیں اس مہینے میں ہم کتنے اچھے موسم میں بیٹھے ہوئے، پھر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہونا، نفس نفسی کا عالم، اکتاہٹ، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں گناہوں کے اثرات ہیں۔ تو لہذا اس کا علاج یہی ہے، گناہ کا، وسوسوں کا علاج گناہ کا یہی ہے۔ وسوسہ تو گناہ نہیں، اس کو تو عمل نہ کر تو ختم ہو گیا، لیکن گناہ تو گناہ ہے۔ تو ان کا علاج یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کے روب و جمال، اس کی ہیبت۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، جب اس کے عرش نے زمین و آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، پوری زمین و آسمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تو یہ اگر دل میں بیٹھ جائے، اور یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، یہ ساری چیزیں، تو اس کے بعد کم از کم گناہ کم ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور ان کے تقاضے کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر انسان پہ قابو نہیں پا سکتے وہ تقاضے۔ اور جب انسان ان عبادات سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ تقاضے مضبوط ہو جاتے ہیں، تو وہ قابو کر کے انسان سے گناہ کروا لیتے ہیں۔ تو ان مجاہدات، ان چیزوں کے ذریعے تقاضوں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ بزرگان دین اسی طرح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔